بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بن سامر ابھی تک بنیامین کے ہاں بیٹھا ہوا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے تھے۔ بنیامین نے اینی کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کر دی تھی۔ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو وہ فوجی تھا اور اس کا ذہن فراغت کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ کٹر قبطی عیسائی تھا، بلکہ اس پر عیسائیت ایک جنون بن کر طاری رہتی تھی۔ وہ بنیامین کے خفیہ گروہ کا کارندہ تھا اور بنیامین اسے کوئی کام دے نہیں رہا تھا۔ وہ وجہ یہ بتاتا تھا کہ بن سامر بھگوڑا فوجی ہے اور 2 سپاہیوں کو مار کر بھاگا ہے اور اس نے ایک لڑکی بھی اغوا کی ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں اس کے لیے سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں تھی۔ بن سامر فراغت کی اس زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ بنیامین نے ہرقل کے محل تک اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ بن سامر بھی دراصل اس کا جاسوس ہی تھا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت ہرقل مصر میں نہیں بلکہ بزنطیہ میں تھا اور مصر پر حکمرانی کے فرائض مقوقس ادا کر رہا تھا۔ مقوقس دراصل ہرقل کا باج گزار تھا۔ عملاً مصر کا بادشاہ ہرقل تھا اور جنگی امور اس کے ایک مشہور معروف جرنیل اطربون کے ہاتھ میں تھی۔ وہ دور دراصل فوج کا ہی دور تھا۔ شام ہرقل کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور وہ اس کوشش میں تھا کہ شام پر دوبارہ قبضہ ہو جائے۔ اس کی زیادہ تر توجہ فوج کی ضروریات اور دیگر فوجی معمولات پر مرکوز رہتی تھی۔ ایک روز بنیامین کے پاس 2 آدمی آئے جو اس کے جاسوس تھے۔ وہ مصر کے دارالحکومت سکندریہ میں رہتے تھے اور کچھ عرصہ بزنطیہ میں گزار کر آئے تھے۔ بنیامین نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لائے ہیں۔ جاسوس نے بتایا کہ ہرقل کے دماغ پر شام سوار رہتا ہے اور وہ جلدی سے جلدی شام پر فوج کشی کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اس نے اس وقت عرب پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جب وہاں قحط کا دورہ تھا، لیکن مشیروں نے اسے روک دیا اور جواز یہ پیش کیا کہ قحط صرف عرب میں ہے، شام میں نہیں، اور مسلمانوں کے لشکر شام میں ہیں۔ اگر رومی فوج عرب میں داخل ہوگی تو شام سے مسلمان لشکر رومی فوج کو گھیرے میں لے لیں گے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ جاسوسوں نے بتایا کہ جب شام میں طاعون کی وبا پھیلی اور وہاں موت کا راج قائم ہو گیا تو بھی ہرقل نے شام پر حملے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اگر ہرقل اپنے مشیروں کے مشورے مان لیتا تو وہ فوج کو ساتھ لے کر شام جا دھمکتا، لیکن اس کے اسقف اعظم قیرس نے اسے یہ مشورہ دیا کہ اس نے شام میں فوج داخل کی تو فوج میں طاعون پھیل جائے گی اور اتنی زیادہ جانیں ضائع ہو جائیں گی کہ سوائے پسپائی یا مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ مرنے کے رومی فوج کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ قیرس نے دوسرا خطرہ یہ ظاہر کیا کہ مصر سے اپنی فوج شام چلی گئی تو مصر میں قبطی عیسائی اور دوسرے فرقوں کے عیسائی جو ہرقل کی سرکاری عیسائیت کے خلاف ہیں بغاوت کر دیں گے، اور جو تھوڑی سی فوج مصر میں ہوگی وہ اس بغاوت پر قابو نہیں پا سکے گی۔ اس بغاوت کا یہ انجام بھی ہو سکتا ہے کہ شام ہاتھ نہ آئے اور مصر ہاتھ سے نکل جائے۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ مقوقس ہرقل اور اطربون کو اس بات پر قائل کر رہا تھا کہ شام میں عیسائی مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دیں اور وہاں اپنے تخریب کار بھیجیں۔ مقوقس کا یہ مشورہ ہرقل اور اطربون کے پیش نظر ہے۔ انہوں نے اس مشورے کو پسند تو کیا، لیکن اس پر عمل درآمد کی کوئی بات نہیں کی۔ اس دور میں شام میں غالب اکثریت آبادی عیسائی قبائل کی تھی اور یہ تمام قبائل جنگجو تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان قبائل نے ایک بار بغاوت بھی کی تھی لیکن اس پر قابو پا لیا گیا تھا۔ بہرحال شام میں عیسائی بغاوت کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ قیرس کو بجا طور پر خطرہ نظر آ رہا تھا کہ مصر میں قبطی عیسائی بغاوت کر دیں گے، کیونکہ اسے اپنا وہ ظلم و تشدد اور درندگی یاد تھی جو اس نے مصر کے عیسائیوں پر کی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جب بھی موقع ملا عیسائی اس کے اور ہرقل کے ہی خلاف اٹھیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہرقل حملے کا ارادہ تو کرتا تھا لیکن شش و پنج میں پڑا رہتا تھا۔ اگر وہ اس وقت شام پر چڑھائی کر دیتا جب طاعون مسلمانوں کو چاٹ رہی تھی تو مسلمانوں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی۔ مسلمانوں کے لشکر طاعون کی نظر ہو رہے تھے اور چیدہ سپہ سالار بھی فوت ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ تو اس کے اسقف اعظم قیرس نے
اسے خبردار کر دیا تھا کہ شام میں فوج داخل کی تو وبا اپنی فوج میں بھی پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مشیر شدید پریشانی کے عالم میں تھے۔ ایسے خوفناک قحط کے بعد وبا دو ایسی چوٹیں تھیں جو بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے گھٹنے ٹیک دیا کرتی تھیں۔ ایوان خلافت جنگ جیسی صورتحال کے ساتھ نمٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ رومی چڑھائی کر دیتے تو مسلمان گھٹنے ٹیک دیتے۔ اس سے پہلے امت مسلمہ کے سامنے ایک مثال موجود تھی۔ یہ کوئی ماضی بعید کی بات نہیں تھی، بلکہ چند ہی سال پہلے کا ایک حادثہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیج کر ایک محاذ کھول دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک دو اور صحابہ اکرام نے ان کی اس کارروائی پر حیرت اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امت پر اس قدر شدید چوٹ پڑی ہے جس سے پوری امت غم میں ڈوب گئی ہے۔ اس صورتحال میں نیا محاذ کھولنا دانشمندی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اگر غم میں ڈوبے رہ گئے تو کفار یہ تاثر لیں گے کہ اب مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ اس کے فوراً بعد ہوا بھی یہی۔ ارتداد کا ایسا فتنہ اٹھا جس نے ایک خطرناک اور طویل جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ کئی رسول اٹھے اور مجاہدین اسلام نے دین کی ان دشمنوں کو ان کے خون میں ڈبو کر ثابت کر دیا کہ اللہ کا یہ دین ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہنے کے لیے آیا ہے، اور مسلمان اس کی آن اور شان پر ہر صورتحال میں جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ ایمان مضبوط ہو، دل میں اللہ کے دین کی محبت اور اللہ کی خوشنودی ہو تو اللہ ایسے معجزے کر کے دکھا دیتا ہے کہ بندے حیرت زدہ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہاں کسرائے ایران کے خلاف جنگ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جس کا بیان بے محل نہ ہوگا۔ کسرائے ایران کی طاقتور فوجیں اپنے علاقے مسلمانوں کو دیتی پسپا ہوتی جا رہی تھیں، اور یہ اس جنگ کا آخری اور عروج کا دور تھا۔ اس وقت کسرائے ایران یزگر تھا۔ اس کی فوجیں خوزستان میں قدم جمانے کی کوشش کر رہی تھیں، اور کسرا کے بڑے بڑے نامور جرنیل مجاہدین اسلام کے سیلاب کو روکنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ ساز سپہ سالار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محاذ پر بھیج دیا۔ یہاں ہم خوزستان کے سارے محاذ اور معرکے بیان نہیں کریں گے، یہ آپ ہماری کتاب حجاز کی آندھی میں پڑھیں۔ کسرائے ایران کا ایک بڑا ہی تجربے کار اور زبردست جرنیل ہرمزان تھا جو ایران کے شاہی خاندان کا فرد تھا۔ اسے قوت و اقتدار کا سردار کہا جاتا تھا۔ اس نے کسرائے ایران یزدگرد کے آگے یہ شرط رکھی کہ اسے خوزستان کا مرکزی شہر اہواز اور فارس کا کچھ حصہ اس کے حکومت میں دے دیا جائے تو وہ مسلمانوں کے سیلاب کو نہ صرف روک دے گا بلکہ اسے یہیں سے پیچھے دھکیل دینے میں پوری مدد کرے گا۔ یزدگرد نے اسی وقت فرمان جاری کر دیا کہ یہ دو علاقے ہرمزان کو ادا کر دیے جائیں۔ ہرمزان نے کسرا سے جتنی فوج مانگی اتنی ہی دے دی گئی۔ یہ فوج نفری کے لحاظ سے اور اسلحہ کے لحاظ سے بھی اس وقت کی بڑی ہی طاقتور فوج تھی۔ ہرمزان فوراً اس فوج کے ساتھ کوچ کر گیا اور ایران کے ایک بہت ہی بڑے شہر تسشر میں جا پہنچا۔ یہ ایرانی فوجوں کی بہت بڑی چھاؤنی تھی اور وہاں شاہی محلات بھی تھے۔ ہرمزان نے اس شہر کی بیرونی دیوار اور قلعے مزید مستحکم کرنے کے لیے مرمت کروائی اور کچھ اضافے بھی کیے۔ شہر کے ارد گرد خندق بھی کھدوا دی۔ اس نے یہ کام شب و روز کی محنت سے بہت جلدی مکمل کر لیا۔ پھر اس نے شہر کے ارد گرد کے علاقے کے سرکردہ افراد کو بلایا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا اور کہا کہ مسلمان جس علاقے کو فتح کرتے ہیں وہاں کی لڑکیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اس طرح اس نے ان لوگوں کے خون کو گرما کر کہا کہ لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کریں اور انہیں شہر کے اندر لے آئیں۔ علامہ شبلی نعمانی اور محمد حسین ہیکل مختلف مورخوں کے حوالوں سے لکھتے ہیں کہ چند دنوں میں ہی لوگوں کا ایک جم غفیر شہر میں آ گیا۔ ہرمزان نے ان سے خطاب کیا اور ایسی باتیں کی کہ ہر فرد آگ بگولا ہو گیا،
لڑنے والے لوگ ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ یہ ہنگامہ خیز سلسلہ مسلمانوں سے چھپا نہ رہ سکا، اور اس کی اطلاع سپہ سالار ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ انہوں نے فوراً ایک تیز رفتار قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ کمک کی شدید اور بہت جلدی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت کوفہ میں تھے، پیغام بھیجا کہ اپنی آدھی فوج لے کر ابو موسیٰ کے پاس پہنچ جائیں۔ دوسرا پیغام جریر کو بھیجا کہ وہ اپنا آدھا لشکر لے کر ابو موسیٰ کی مدد کو پہنچے۔ یہ دونوں لشکر پہنچنے تک ہرمزان اپنا قلعہ اور شہر کا دفاع تیار کر چکا تھا۔ کمک بر وقت ابو موسیٰ تک پہنچ گئی تھی۔ ہرمزان کے پاس بہت بڑی فوج تھی، جس کے بلبوتے پر اس نے شہر میں محصور ہو کر لڑنا بہتر نہ سمجھا۔ اس کے بجائے باہر نکل کر حملہ کیا۔ ابو موسیٰ نے دائیں پہلو پر برار بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا اور دائیں پہلو پر برا بن غارب انصاری کو رکھا۔ یہ دونوں سالار دلیری اور شجاعت میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ یہ ایک خونریز معرکہ تھا۔ مجاہدین اسلام کی تعداد دشمن کی نسبت نصف تھی، لیکن انہوں نے ہرمزان کے حملے آور فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ آخر ہرمزان کی فوج کچھ تو کٹ مری اور باقی شہر کے کھلے دروازوں میں داخل ہونے لگی۔ مسلمان تعاقب میں تھے۔ ہرمزان کی دلیری کا یہ عالم کہ جرنیل ہوتے ہوئے وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اسے سب سے پہلے قلعے میں چلا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ قلعے کے دیواروں پر کھڑا رہا۔ سالار برار بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تک پہنچ گئے اور ان کا سامنا ہرمزان سے ہوا۔ دونوں میں تیغ زنی ہوئی۔ آخر ہرمزان نے برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اپنے ایک اور سالار مقرات بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ہرمزان نے ان کا راستہ روک لیا۔ یہ سالار نامی گرامی شہ سوار اور تیغ زن تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہرمزان نے برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ وہ انتقام لینے کو آگے بڑھے اور ہرمزان پر جھپٹے، لیکن ہرمزان نے تیغ زنی کے وہ مظاہرے کیے کہ مقرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثور کو چکرا دیا۔ اسلام کے یہ شہ سوار سالار تیغ زنی میں کم نہ تھے، لیکن ہرمزان نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ ہرمزان اپنی باقی ماندہ فوج کو قلعے کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور شہر کے دروازے پھر بند ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق پیچھے یعنی شہر کے باہر ایرانی فوج کی 1000 سے زائد لاشیں پڑی تھیں اور 600 ایرانی فوجیوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہرمزان نے باہر آ کر لڑائی نہ لڑی اور قلعہ بند ہو کر لڑتا رہا۔ دن بدن گزرتے جا رہے تھے اور پھر مہینے گزرنے لگے۔ ہرمزان نے شہر کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ ایک روز مجاہدین اس محصور شہر کی ایک ایرانی شہری کو پکڑ لائے۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ اسے مجاہدین اپنے سالار سے ملوا دے۔ آخر اسے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس ایرانی نے بتایا کہ وہ ایک ایسے راستے سے باہر نکلا ہے جس کا عام شہریوں کو علم نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر میں داخل ہونے کے لیے یہ راستہ بتا سکتا ہے، اور اس کے عوض وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے خاندان کے 100 افراد کی جان بخشی کی جائے اور اس کے خاندان کی کسی بھی لڑکی کو اپنے قبضے میں نہ لیا جائے۔ سپہ سالار ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ مسلمانوں کا کردار ہی یہی ہے کہ وہ کسی لڑکی کو اپنے قبضے میں نہیں لیا کرتے، اور جو عورتیں مسلمانوں کے پاس آتی ہیں وہ ایک اور صورتحال ہوتی ہے۔ پھر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ کامیابی کی صورت میں نہ صرف اس کے خاندان کے 100 افراد اپنی حفاظت میں لے لیں گے، بلکہ اس کے اپنے کنبے کی کفالت بھی اپنے ذمے لے لیں گے۔ اس آدمی نے کہا کہ پہلے اس کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیجا جائے جسے وہ شہر سے واقف کرا دے گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے ہی دلیر اور عقل مند مجاہد اشرف بن عوف شیبانی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ اس ایرانی نے کہا کہ اشرف کو نوکروں یعنی غلاموں والا لباس پہنایا جائے تاکہ شہر میں کوئی اسے پہچان نہ سکے کہ یہ مسلمان ہے۔ اسے فوراً وہ لباس پہنایا گیا
اور حلیہ تبدیل کر لیا گیا۔ ایرانی اسرس کو اسی راستے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس علاقے میں دریا کی کئی شاخیں نکلتی تھیں جنہیں نہریں کہا جاتا تھا۔ جب تستر کا یہ قلعہ تعمیر ہوا تھا تو اس وقت کے بادشاہ نے ایسے تعمیر کروایا کہ ایک نہر اس کے بالکل قریب سے گزرتی تھی۔ اس نہر سے ایک شاخ نکال کر اس طرح شہر کے نیچے سے گزاری گئی تھی کہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شہر سے ایک نہر گزرتی ہے۔ یہ نہر ایک سرنگ میں سے گزاری گئی تھی۔ قریب سے دیکھنے والوں کو یہی پتہ چلتا تھا کہ یہ نہر زمین کے نیچے شہر کے اندر جاتی ہے۔ شہر کے اندر اس میں سے چشمے نکالے گئے تھے۔ اسرس اس ایرانی شہری کی رہنمائی میں کچھ دور سے نہر میں اترا اور ایرانی اسے شہر کے اندر لے گیا۔ جہاں سے ابھرنا تھا وہاں سے دونوں باہر آئے۔ ایرانی اس مجاہد کو اپنے گھر لے گیا، کپڑے خشک کرائے اور پھر اس کا حلیہ غلاموں جیسا بنایا۔ اس کے سر پر کمبل ڈالا اور کہا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے شہر میں گھومے پھرے۔ ایرانی نے اسرس کو دن کے وقت شاہی محل دکھایا اور دوسری تمام اہم جگہیں دکھائیں۔ دروازوں کے اندر پہرے کا انتظام تھا، وہ دکھایا، اور پھر اسے دیوار پر بھی لے گیا جہاں برجوں میں ایرانی فوجی موجود تھے۔ پھر اسے ساری دیوار پر گھمایا پھرایا۔ اسرس نے فوجی اہمیت کی تمام جگہیں دیکھ لیں اور واپس اس ایرانی کے گھر آ گیا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ یہ ایرانی عقل و ہوش والا آدمی لگتا تھا۔ اس نے اسرس سے کہا کہ صرف 200 آدمی یہ شہر لے سکتے ہیں۔ اسرس کا اندازہ بھی یہی تھا۔ رات کے وقت اسرس جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے باہر چلا گیا اور اپنے سپہ سالار ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ صرف 200 بہت ہی دلیر اور پھرتیلے مجاہدین دے دیے جائیں تو وہ اس اتنے بڑے شہر کو فتح کر سکتا ہے۔ سپہ سالار ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 مجاہدین منتخب کیے اور انہیں اسرس کے حوالے کر دیا۔ اسرس نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ شہر میں کس طرح داخل ہونا ہے اور اندر جا کر کیا کرنا ہے۔ اگلی رات مجاہدین کا یہ جیش اسرس کی قیادت میں چل پڑا اور اسرس انہیں اسی راستے سے اندر لے گیا جس راستے سے وہ خود گیا تھا۔ ان 200 مجاہدین نے دروازے کے اندر جتنے پہرے دار موجود تھے قتل کر ڈالے اور پھر اوپر برجوں میں چلے گئے۔ وہ ایسی احتیاط سے گئے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ شہر کے اندر پہرے دار مارے جا رہے ہیں۔ برجوں کے اندر ہی مجاہدین نے بکھر کر بہت سے ایرانی فوجیوں کو مار ڈالا۔ پھر ان مجاہدین نے جو پہرے داروں کو مارنے کے بعد دروازوں پر موجود رہے تھے دروازے کھول دیے۔ ایک برج پر ایک مجاہد جا چڑھا اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اشارے کے منتظر تھے۔ انہوں نے شہر پر ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ لشکر سیلاب کی طرح دروازوں پر ٹوٹ پڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ ایرانی تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان پر یہ آفت نازل ہو سکتی ہے۔ وہ سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ ان کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یورپی مورخ بٹلر لکھتا ہے کہ رمضان اور اس کے سرداروں نے فوجیوں اور دیگر لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ مسلمان جس شہر کو فتح کرتے ہیں وہاں کی لڑکیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کر کے اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ بٹلر کہتا ہے کہ ایرانیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہیں تو کئی ایک لوگوں نے اپنی جوان بیٹیوں کو قتل کر کے نہر میں پھینکنا شروع کر دیا۔ مجاہدین کو جلدی پتہ چل گیا۔ انہوں نے لڑکیوں کا یہ قتل عام فوراً رکوا دیا۔ اس وقت رمضان اپنے محل میں تھا۔ وہ وہاں سے بھاگا اور ایک برج میں جا پہنچا۔ بٹلر نے لکھا ہے کہ رمضان اپنے ماتحت جرنیلوں اور مشیروں سے کہا، معلوم ہوتا ہے عربوں کو کسی نے نہر والا خفیہ راستہ بتا دیا ہے اور یہ ہمارا کوئی اپنا ہی آدمی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عربوں کا ستارہ عروج پر ہے اور ہمارا ستارہ ڈوب چکا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کے دامن میں ڈالنے والے مورخوں نے لکھا ہے کہ شہریوں میں تو قیامت بپا ہو گئی۔ انہیں یہ تو معلوم ہی نہ تھا کہ دروازے کس طرح کھلے ہیں۔ شہریوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہی رمضان لوگوں کو یہ یقین دلاتا رہا ہے کہ یہ شہر اور اس کا قلعہ ناقابل تسخیر ہے، لیکن ہی رمضان نے خود ہی دروازے کھلوا دیے ہیں۔
شہریوں کا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے ہرمزان اور اپنی فوج کے خلاف باتیں شروع کر دیں اور کہا کہ وہ ہرمزان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ کسی نے اسی رد عمل کے تحت مجاہدین اسلام کو بتا دیا کہ ہرمزان فلاں برج میں موجود ہے۔ مجاہدین وہاں سے اسے گرفتار کرنے کو گئے تو ہرمزان سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان اور کندھے کے ساتھ ترکش بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک تیر کمان میں ڈال رکھا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اب دن روشن ہو چکا تھا۔ ہرمزان کو للکار کر کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو مجاہدین کے حوالے کر دے۔ میری ترکش میں 100 تیر ہیں۔ تاریخ میں اس کے یہ الفاظ آئے ہیں جو اس نے مجاہدین سے کہے تھے، جب تک میرے پاس ایک بھی تیر باقی رہے گا تم مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ یہ بھی سوچ لو کہ میرا کوئی تیر کبھی خطا نہیں گیا۔ اپنے 100 آدمی مجھ سے مروا کر مجھے گرفتار کرو گے تو تمہیں کوئی خوشی تو نہیں ہوگی۔ سپہ سالار ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے دی گئی۔ وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے بھی اسے کہا کہ وہ کمان اور ترکش پھینک دے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑتے ہوئے پکڑا گیا تو تم مجھے قتل کر دو گے۔ ہرمزان نے کہا، میرے سامنے ایک راستہ ہے، تم لوگوں کے ساتھ صلح کر لوں اور اپنا آپ تمہارے حوالے کر دوں، لیکن میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ تم کچھ اور چاہنے کے حق سے محروم ہو چکے ہو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ شہر اب ہمارا ہے، لیکن یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمان کا کردار کیا ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں کیا چاہتے ہو؟ مجھے اپنے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دو۔ ہرمزان نے کہا، وہ میرے ساتھ جو بھی سلوک چاہیں کریں، مرنے سے پہلے میں تمہارے خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کچھ ایسے تھے جن کی خلاف ورزی کی جرت کوئی بڑے سے بڑا سپہ سالار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں ایک حکم یہ تھا کہ دشمن کا کوئی آدمی امیر المؤمنین سے ملنے کی خواہش کرے تو اس کی خواہش پوری کی جائے۔ ہرمزان تو بہت بڑی شخصیت تھی اور وہ قوت اور اقتدار کا سردار تھا۔ سپہ سالار ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اس کی یہ خواہش فوراً پوری کی جائے گی۔ ہرمزان کو غالباً یہ معلوم تھا کہ مسلمان اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں اور وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اس نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہی اپنی کمان اور ترکش ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے پھینک دی۔ جنگی قاعدے اور قانون کے مطابق ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ہرمزان کے ہاتھ رسی سے پیٹ پیچھے باندھ دیے گئے۔ وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ تھا، آخر جنگی قیدی تھا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے 2 ذمہ دار انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرض سونپا کہ وہ ہرمزان کو اسی طرح قیدی کی حیثیت سے مدینہ امیر المؤمنین کے پاس لے جائیں۔ ہرمزان کی یہ خواہش بھی منظور کر لی گئی کہ وہ اپنی شاہی پوشاک اور دیگر ساز و سامان بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اس شہر سے جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس میں سے بیت المال کا حصہ الگ کر کے انس اور احنف کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ بھی مدینہ اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ اس طرح ان کے ساتھ اونٹوں کا اچھا خاصا قافلہ تیار ہو گیا۔ اونٹوں پر مال غنیمت اور ہرمزان کا ساز و سامان تھا۔ یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو ہرمزان نے قافلے کو رکوا لیا اور اس نے اپنا جو حلیہ بدلا، اس کی تفصیل تاریخ میں ان الفاظ میں آتی ہے۔ ہرمزان نے زرکار پوشاک زیبدن کی، موتیوں اور جواہر سے مرصع تاج جو آذین کے لقب سے مشہور تھا سر پر رکھا۔ موتیوں اور جواہر سے مرصع تاج جو آذین کے لقب سے مشہور تھا سر پر رکھا، اور خالص سونے کا عصائے شاہی جس میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے ہاتھ میں لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلامی دارالخلافہ کے باشندے وہ شان و شوکت دیکھیں جو امرائے عجم کا شعار ہے۔ یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو لوگ حیرت و استعجاب سے ہرمزان کو دیکھنے لگے۔ اس کی پوشاک اور زیب و زیبائش مدینہ کے لوگوں کے لیے بالکل ہی نئی چیز تھی۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف لے جا رہے تھے تو تماشائیوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت عمر اس وقت مسجد میں ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کوفہ سے کوئی وفد آیا تھا جو امیر المؤمنین سے مسجد میں ملاقات کر کے چلا گیا ہے،
لیکن امیر المؤمنین ابھی مسجد میں ہی تھے۔ انس اور احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رمضان کو مسجد میں لے گئے، لیکن مسجد بالکل خالی تھی۔ تاریخ میں آیا ہے کہ 3-4 لڑکوں نے ایک طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر مسجد کے ایک کونے میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ کوفے کا وفد چلا گیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چوغا پہن رکھا تھا وہی تہہ کر کے مسجد کے ایک کونے میں جا کر سر کے نیچے رکھا اور سو گئے۔ رمضان کے جوتے باہر اتروا لیے گئے اور اسے مسجد کے اندر لے گئے۔ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ انس اور احنف رمضان کو ساتھ لیے الگ بیٹھ گئے تاکہ حضرت عمر کی آنکھ نہ کھلے۔ مشہور تاریخ نویس علامہ تبریزی اور ابن کثیر نے اس ملاقات کی تفصیلات لکھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسجد میں کچھ اور لوگ بھی آنے لگے اور بیٹھتے چلے گئے۔ آخر مسجد میں اتنے لوگ آ بیٹھے کہ کسی اور کے کھڑے ہونے کی بھی گنجائش نہ رہی۔ اس طرح خاموشی برقرار نہ رکھی جا سکی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ چونکہ حضرت عمر اور رمضان کے مابین گفتگو ہونی تھی، اس لیے ایک ترجمان موجود تھا۔ حضرت حجرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رمضان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ جو بات کرنا چاہے حضرت حجرہ کے ساتھ کرے، اور یہ اس کی بات عربی زبان میں امیر المؤمنین تک پہنچائیں گے۔ ابھی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، تو رمضان کچھ حیران سا ہو رہا تھا کہ ان کا خلیفہ کہاں ہے اور نہ جانے کب آئے۔ تمہارا خلیفہ عمر کہاں ہے؟ رمضان نے حجرہ بن شعبہ سے پوچھا۔ وہ تمہارے سامنے سوئے ہوئے ہیں، حجرہ نے فارسی زبان میں جواب دیا۔ رمضان کے چہرے پر حیرت کا بڑا گہرا تاثر آ گیا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد سر اٹھایا، حضرت عمر کی طرف دیکھا، پھر حجرہ بن شعبہ کی طرف دیکھنے لگا۔ یقین نہیں آتا یہ تمہارا خلیفہ ہے، رمضان نے کہا۔ میں نے کوئی دربان نہیں دیکھا اور کوئی محافظ پیادہ یا سوار دستہ مسجد کے باہر نظر نہیں آیا۔ یہاں تو پورا محافظ دستہ ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے خلیفہ کا محافظ اللہ ہے، حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہمارے ہاں دربان اور محافظ اس طرح نہیں ہوتے کہ خلیفہ جہاں جائیں وہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اس ایرانی جرنیل رمضان نے وہ الفاظ کہے جو آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ اس نے کہا، اس شخص کو پیغمبر ہونا چاہیے تھا، اور اگر یہ پیغمبر نہیں تو اس کے اعمال و افعال پیغمبروں جیسے ہیں۔ مسجد لوگوں سے بھر گئی تھی جنہیں خاموش نہ رکھا جا سکا، اور رمضان نے بھی باتیں شروع کر دی تھیں جن سے حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ انس اور احنف کو دیکھ کر بڑی تیزی سے اٹھے۔ وہ ایران کے محاذ کی پوزیشن معلوم کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک بادشاہوں جیسا آدمی ان کے ساتھ دیکھ کر حضرت عمر نے انس اور احنف کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ ایرانی فوج کا بہت بڑا سپہ سالار ہے، انس بن مالک نے حضرت عمر کو بتایا۔ شاہی خاندان کا فرد ہے۔ امیر المؤمنین کو بتایا گیا کہ اسے کس طرح پکڑا گیا ہے، پھر یہ بتایا کہ یہ امیر المؤمنین سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا۔ میں جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے طمطراق کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اسلام کے مقابلے میں ذلیل و خوار کیا ہے۔ حضرت عمر مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوئے، مسلمانوں، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرو۔ دنیا کی ان دل فریبیوں میں نہ آؤ جس طرح ایران کا یہ شخص آیا ہوا ہے۔ یاد رکھو دنیا کے جاہ و جلال میں سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ یا امیر المؤمنین، احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کی بات سن لیں، یہ آپ کی ملاقات کا خواہش مند ہے۔ نہیں، حضرت عمر نے کہا، جب تک اس کے بدن پر اس لباس کا ایک دھاگا بھی باقی ہے میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا۔ اسے پہلے وہ لباس پہناؤ جو ہم اور تم جیسے لوگ پہنتے ہیں۔ حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ امیر المؤمنین نے کیا حکم دیا ہے۔
اور اسے فوری طور پر حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی۔ اسے کھڑا کر دیا گیا اور 2 آدمیوں نے اس کی شاہانہ پوشاک اتار دی اور صرف زیر جامہ رہنے دیا۔ ایک آدمی دوڑا گیا اور اسے پہنانے کے لیے موٹے اور بڑے ہی معمولی کپڑے کا لباس لے آیا جو ہرمزان کو پہنا دیا گیا۔ ہرمزان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، کیا تجھے حق اور باطل کا فرق معلوم ہوا ہے یا نہیں؟ کیا تو حکم الہی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا اور پھر اس حکم عدولی کا نتیجہ نہیں دیکھا؟ اے عمر، ہرمزان نے بڑی جرأت سے کہا، جاہلیت کے زمانے میں بھی ہم اور تم ٹکرائے تھے اور ہم تم پر غالب آ گئے تھے۔ ایسا صرف اس لیے ہوا ہے کہ اللہ نہ تمہاری طرف تھا نہ ہماری طرف، لیکن اب اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے اور تم ہم پر غالب آ گئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر محسوس کیا کہ حجرہ بن شعبہ ترجمانی ٹھیک طرح نہیں کر رہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ حجرہ فارسی زبان میں مہارت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا۔ وہ فارسی بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے اور روانی سے بولتے تھے۔ تو ایک بات نہیں سمجھ سکا اے ایرانی سپہ سالار، حضرت عمر نے کہا، تم اس جاہلیت کے زمانے میں ہم پر صرف اس لیے غالب آئے تھے کہ تیرا ہاں اتحاد تھا اور ہم پراگندہ خیال اور بکھرے ہوئے لوگ تھے۔ اب سوچ کہ تیری قوم کو ہم جو شکست پہ شکست دیے چلے جا رہے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت عمر کے بولنے کے انداز میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا، جیسے اس شخص سے انہیں شدید نفرت ہو۔ وہ تو ہونی ہی تھی، اس شخص کی فوج نے ہزاروں مجاہدین اسلام کو شہید کیا تھا اور اب شکست کھا کر آیا تو بڑی شان سے شاہی لباس پہن کر آیا۔ ہرمزان تجربے کار اور انسان شناس آدمی تھا۔ وہ حضرت عمر کے مزاج کو دیکھ کر ان کا ارادہ سمجھ گیا۔ اے عمر، ہرمزان نے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھے قتل کر دو گے۔ موت سے نہ ڈرو، حضرت عمر نے کہا، مجھے معلوم نہیں میں کیا کروں گا اور اللہ مجھ سے کیا کروائے گا۔ ہرمزان نے پانی مانگا اور کہا وہ پیاس سے مر رہا ہے۔ امیر المؤمنین کے حکم سے اس کے لیے پانی لایا گیا، لیکن پانی لانے والے نے غالباً یہ سوچا کہ امیر المؤمنین اس کی شاہانہ پوشاک اتروا کر موٹے کپڑے کا لباس پہنا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو اسے ذلیل و خوار کرنا ہے۔ چنانچہ یہ شخص ہرمزان کے لیے ایک گھٹیا سے پیالے میں پانی لایا۔ اے مسلمانوں کے خلیفہ، ہرمزان نے کہا، اگر میں پیاس سے ہی مر بھی جاؤں تو بھی اس پیالے میں پانی نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر کے حکم سے بڑے اچھے پیالے میں پانی لایا گیا۔ ہرمزان پانی پینے لگا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اے عمر، ہرمزان نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میں جو ہی پانی پی چکوں گا مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ڈر دل سے نکال دے، حضرت عمر نے کہا، جب تک تو پانی پی نہ لے تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزان نے حضرت عمر کی یہ بات سن کر پانی پیے بغیر پیالہ ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین اور ہرمزان میں جو گفتگو ہوئی اس میں ترشی اور سخت کلامی پیدا ہو گئی، اس حد تک کہ احنف بن قیس اور انس بن مالک کو دخل اندازی کرنی پڑی۔ میں تجھے قتل کروں گا، حضرت عمر نے کہا۔ اے عمر، ہرمزان نے کہا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی ابھی تو مجھے زندہ رہنے کا حق دے چکا ہے۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، حضرت عمر نے غصیلی آواز میں کہا، میں تجھے جینے کا حق نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر کا غیظ و غضب دیکھ کر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر دخل اندازی کرنی پڑی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہرمزان ان سے دھوکے میں جان کی امان پا چکا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے انس؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹ پٹا کر پوچھا، میں ایسے شخص کو کس طرح جان کی امان دے سکتا ہوں جس نے ہمارے اچھے اچھے سالار قتل کر ڈالے ہیں؟ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ شخص کس دھوکے میں مجھ سے جان بخشی کروا چکا ہے۔ یا امیر المؤمنین، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس نے کہا تھا کہ جو ہی میں پانی پی لوں آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ آپ نے کہا تھا
کہ یہ جب تک پانی نہیں پی لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس نے پانی الگ رکھ دیا ہے، اب یہ شخص پانی پیے گا ہی نہیں۔ اے ایران کے فریب کار سپہ سالار، حضرت عمر نے رمضان پر غضبناک نگاہ ڈال کر کہا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، خدا کی قسم میں اس لیے دھوکہ کھا گیا ہوں کہ مسلمان ہوں۔ مسلمان اگلے ہوئے الفاظ نگلا نہیں کرتا۔ اے خلیفۃ المسلمین، رمضان مسکرایا اور دایاں ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا دیا۔ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں یہی مقصد لے کر یہاں آیا تھا۔ اس طرح ایران کے ایک بہت بڑے جرنیل نے، جو شاہی خاندان کا فرد بھی تھا، اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ وہ باقی عمر مدینہ میں گزارنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے اسے اجازت دے دی اور 2000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ دو مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس نے یہ دھوکہ اس لیے دیا تھا کہ لوگ خصوصاً ایرانی یہ نہ کہہ سکیں کہ اس نے تلوار اور جان کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ بھی تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت عمر جنگی امور میں رمضان سے مشورے لے لیا کرتے تھے۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ مدینہ میں کیا کام کرتا رہا تھا، صرف ایک جملہ لکھا ہے کہ اس نے اسلام کی خاطر بہترین خدمات سر انجام دی۔ بہرحال اس کا اپنا انجام بہت برا ہوا۔ ہم چونکہ فتح مصر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہی ہمارا موضوع ہے، لیکن بات رمضان اور حضرت عمر کی چل نکلی ہے تو موضوع معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا واقعہ بیان کر دیا جائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحجہ 23 ہجری بروز بدھ مسجد میں ایک قاتل نے شہید کر دیا تھا۔ قاتل کا نام ابو الولو فیروز تھا اور وہ حجرہ بن شعبہ کا نصرانی غلام تھا۔ وہ جب پکڑا گیا تو اس نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ ایرانی تھا اور جنگ نہاوند میں جنگی قیدی بنایا گیا تھا۔ حضرت عمر کے بیٹے یہ معلوم کرتے پھر رہے تھے کہ حضرت عمر کو کیا اس شخص نے کسی ذاتی عناد کی بنا پر شہید کیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ قاتل کا خنجر اپنے قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ یہ عام قسم کے خنجروں جیسا نہیں تھا، بلکہ اس کا دستہ درمیان میں تھا اور یہ ایک کے بجائے 2 خنجر تھے، ایک پھل ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف۔ تاریخ کی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خنجر دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ خدا کی قسم میں نے یہ خنجر پہلے دیکھا ہے، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بکر نے کہا، اور ذرا چونک کر بولے، میں نے رمضان کو 2 آدمیوں کے ساتھ کھڑے خسر پسر کرتے دیکھا تھا، ایک جفینہ اور دوسرا یہ مردود قاتل ابو الولو فیروز۔ مجھے دیکھ کر یہ دونوں چونک پڑے۔ جب تیزی سے ادھر ادھر چلنے لگے تو یہ خنجر گر پڑا جو ابو الولو نے اٹھا لیا اور چلے گئے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر معمر صحابہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ رمضان اور جنیفہ حضرت عمر کے قتل میں شریک تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان صحابہ اکرام کی باتیں اور ان کی رائے سنی تو انہوں نے تلوار اٹھائی اور غیظ و غضب میں گھر سے نکل گئے۔ پہلے رمضان کے گھر پہنچے اور اسے باہر بلا کر کہا کہ میرے ساتھ آؤ، میرا گھوڑا دیکھو۔ رمضان ان کے آگے آگے چلا تو عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار سے رمضان کا کام تمام کر دیا۔ رمضان گرا اور وہیں مر گیا۔ وہاں سے جنیفہ کے ہاں پہنچے اور اسے بلا کر قتل کر دیا۔ پھر حضرت عمر کے قاتل ابو الولو کے ہاں گئے جہاں اس کی ایک چھوٹی بیٹی موجود تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور پھر وہ ہیجان اور جنون کے عالم میں تلوار لہراتے باہر نکلے اور بڑی بلند آواز میں کہتے گئے کہ میں کسی ایرانی اور غیر مسلم غلام کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر ان پر قابو نہ پایا جاتا تو وہ اپنے عظیم باپ کے خون کا بدلہ نہ جانے کتنے ہی آدمیوں کو قتل کر کے چکاتے۔ بات ہو رہی تھی کہ اس صورتحال میں جو طاعون کی وبا نے پیدا کر دی تھی،
امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ رومیوں یا ایرانیوں نے حملہ کر دیا تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان حملے کی تاب ہی نہ لا سکتے اور شام سے پسپا ہو جاتے۔ ابھی حضرت عمر کو یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ کھلے حملے کے بجائے زمین دوز حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہرقل کے ہاں اس منصوبے پر ہی غور کیا جا رہا ہے کہ شام میں عیسائی آبادی مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دے۔ بنیامین کے ہاں کچھ اور عیسائی بھی آ کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان میں بعض بنیامین کے خفیہ گروہ کے آدمی تھے اور ایک دو بن سامر کی طرح بھگوڑے یا مفرور تھے۔ ان کے ساتھ بن سامر کے بڑے گہرے اور رازدان قسم کے دوست بن گئے تھے۔ یہ دونوں دوست بن سامر کی طرح مذہب کے معاملے میں جنونی تھے۔ دونوں بن سامر کی ہی طرح رومیوں اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھے۔ بنیامین کے پاس جو دو جاسوس بڑی لمبی رپورٹ لائے تھے، ان میں سے ایک بن سامر کے ایک دوست کا گہرا رازدار دوست تھا۔ اس جاسوس نے اپنے دوست کو رازداری سے بتا دیا کہ وہ کیا خبر لائے ہیں۔ تو کیا شام کے عیسائی مسلمانوں کے خلاف بغاوت کریں گے؟ بن سامر کے دوست نے پوچھا۔ نہیں، جاسوس نے جواب دیا، بنیامین بغاوت کے حق میں نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے شام کے عیسائی بغاوت کر کے بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ ادھر ہرقل کا اسقف اعظم قیرز بھی بغاوت کے حق میں نہیں۔ کیا ہرقل شام پر حملہ نہیں کرے گا؟ بن سامر کے دوست نے پوچھا۔ نہیں، جاسوس نے جواب دیا، ہرقل شش و پنج میں پڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو سنبھلنے کی مہلت دے رہے ہیں، بن سامر کے دوست نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حملہ کرنے کا یہی وقت موزوں ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو مسلمان پھر طاقت پکڑ لیں گے اور مصری فوج کا وہی حال کر کے پسپا کر دیں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا۔ بن سامر اور اس کے یہ دونوں دوست عقل سے کم اور جذبات سے مغلوب ہو کر زیادہ سوچا کرتے تھے۔ بنیامین کی رائے کچھ اور بھی ہے، جاسوس دوست نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ شام میں بغاوت نہیں ہونی چاہیے تاکہ مسلمان وبا کے اثرات سے نکل کر تیار ہو جائیں اور مصر پر حملہ کر کے رومی فوج کو یہاں سے بھگا دیں۔ ایسا نہیں ہوگا، بن سامر کے دوست نے جذباتی اور غسیلی آواز میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شام پر بھی مسلمانوں کی حکمرانی ہے اور مصر پر بھی ان کی حکمرانی قائم ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، ہم شام میں بغاوت کرائیں گے۔ تینوں نے اپنا ایک منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ شام میں بغاوت کرانے کے لیے یہاں سے کچھ آدمی بھیجے جائیں گے جو وہاں خفیہ طریقے سے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں گے۔ ان تینوں کا خیال تھا کہ یہ کام وہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ تینوں نے ایک دوسرے کو یقین دلا دیا کہ یہ زمین دوز تقریب کاری وہ کر سکتے ہیں اور عیسائیت کی روح سے یہ ان کا فرض ہے کہ یہ کارروائی کریں۔ ان کی عقل پر مذہبی جنون اور کٹرپن غالب آ گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنیامین کو بتائے بغیر یہاں سے نکل جائیں گے اور شام جا پہنچے۔ اینی اب بن سامر کی بیوی تھی، وہ بھی ان دوستوں کی ملاقاتوں میں شریک ہوتی اور ان کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اینی تو جوان اور بہت ہی حسین لڑکی تھی اور اس میں خاص قسم کا پھرتیلا پن اور زندہ مزاجی تھی۔ بن سامر کے ان دونوں دوستوں کے ساتھ وہ پوری طرح بے تکلف ہو گئی تھی۔ وہ بن سامر اور اس کے ان دوستوں کی ہم خیال تھی۔ بنیامین کے ہاں گھوڑے موجود رہتے تھے۔ ایک رات ان تینوں نے 4 گھوڑے تیار کیے اور چپکے سے وہاں سے چل دیے۔ بنیامین کے ہاں کوئی پہرے دار یا سنتری پہرے پر ہوتا نہیں تھا کہ انہیں دیکھ لیتا۔ وہ دشوار گزار ریگزار تھا۔ ایک گھوڑے پر اینی سوار تھی۔ ریت پر چلتے ہوئے گھوڑوں کی آواز تو سنائی ہی نہیں دیتی تھی۔ صبح تک وہ بہت دور پہنچ گئے۔ صبح بنیامین نے چاروں کو غیر حاضر دیکھا اور استبل کے 4 گھوڑے کم دیکھے تو اس نے اتنا ہی کہا کہ خدا انہیں اپنی امان میں رکھے۔ اگر وہ سکندریہ چلے جاتے تو وہاں سے انہیں بحری جہاز مل جاتا جو انہیں انطاکیہ پہنچا دیتا، لیکن احتیاط لازم تھی۔ یہ احتیاط بن سامر کے لیے تھی کیونکہ وہ فوج کا بھگوڑا اور مفرور قاتل تھا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ سفر کے دوران کہیں دیکھا اور پہچانا نہ جائے۔ وہ آبادیوں اور فوجی چوکیوں سے دور دور ویرانے میں چلے جا رہے تھے۔
بن سامر نے داڑھی خاصی بڑھا لی تھی اور ایسا لباس پہن لیا تھا جیسے وہ کوئی راہب یا مذہبی پیشوا ہو۔ بن سامر چونکہ فوج میں عہدیدار رہ چکا تھا، اس لیے وہ مصر میں فوج کے ساتھ بہت سے علاقوں میں گھوما پھرا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مصر کے مشرقی ساحل پر بحیرہ احمر اور خلیج سوئس پر باقاعدہ بندرگاہیں ہیں، لیکن وہاں اسے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں فوج کی موجودگی کا خطرہ تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بعض جگہوں سے جہاز مل جاتے ہیں جو باقاعدہ بندرگاہوں پر لنگر انداز نہیں ہوتے۔ 3 دنوں کی مسافت کے بعد وہ بحیرہ احمر کے شمالی ساحل پر، جہاں سے خلیج سوئس شروع ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں چھوٹے بادبانی جہاز مل سکتے تھے۔ وہ گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، جہاز میں گھوڑے لے جائے جا سکتے تھے۔ اس جگہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ 3-4 دنوں تک ایک جہاز تیار ہو جائے گا۔ چوتھے 5ویں روز جہاز تیار ہو گیا۔ ان تینوں دوستوں کے پاس اتنی رقم موجود تھی جو عرب کے ساحل تک پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ جہاز بھی اتنا بڑا تھا کہ گھوڑے بھی اس میں آ گئے۔ اگر جہاز کو اس ساحل سے بالکل سیدھ میں عرب کے ساحل تک جانا ہوتا تو یہ فاصلہ 100 میل سے کچھ ہی زیادہ بنتا تھا، لیکن جہاز عرب کے ساحل پر ایک دور کی بندرگاہ تک جا رہا تھا اور یہ فاصلہ 350 میل بنتا تھا۔ اس طرح منزل تک پہنچنے کے لیے کئی دن درکار تھے۔ جہاز نے لنگر اٹھایا اور بادبان کھول دیے۔ کچھ ہی دیر بعد بن سامر نے اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کہ جہاز کے مسافروں کے ساتھ میل ملاقات شروع کر دیا جائے، اور ان میں اگر عیسائی ہیں تو انہیں اپنے مشن کے لیے تیار کیا جائے۔ اس پروگرام کے تحت انہوں نے اسی روز مسافروں سے ملنا شروع کر دیا۔ 2 دنوں میں انہیں پتہ چل گیا کہ کتنے مسافر عیسائی اور کتنے مسلمان ہیں۔ بن سامر کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ جہاز انہیں عرب کے کسی بندرگاہ پر اتارے گا اور وہاں سے شام کا سفر بڑا ہی لمبا ہوگا، اور یہ سارا علاقہ ریگستانی ہے۔ اس نے عیسائیت کے نام پر اتنا لمبا سفر اور اس کی اذیتیں اور صعوبتیں ذہنی طور پر قبول کر لی تھیں، اور دوستوں کو بھی بتا دیا تھا کہ سفر کتنا لمبا اور کیسا ہوگا۔ ان کے پاس گھوڑے تھے، اس لیے وہ کچھ زیادہ پریشان نہ ہوئے۔ انہوں نے عیسائیوں میں سے 4-5 سرکردہ سردار قسم کے افراد منتخب کر لیے اور ان کے قریب ہو گئے۔ اتفاق سے ان میں ایک شام کے کسی عیسائی قبیلے کا سردار تھا۔ تینوں نے ان عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا۔ ان مسافروں کے ساتھ بحث مباحثہ بھی ہوتا رہا، اور آخر یہ عیسائی مسافر قائل ہو گئے۔ بن سامر اور ان کے دوست ان عیسائیوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی اپنے طور پر شام جائیں اور عیسائی قبائل کو بغاوت پر آمادہ کریں۔ انہیں ایک اور عیسائی ملا جو ادھیڑ عمری کے اوائل عمر میں تھا۔ بن سامر اور اس کے دوستوں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ یہ شخص دانشمند لگتا ہے، اور جب بولتا ہے تو اس کے انداز میں ایک تاثر ہوتا ہے جو دوسروں کو متاثر کر دیتا ہے۔ ایک روز ان تینوں نے اسے گھیر لیا اور پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے شام کے کسی شہر کا نام لیا کہ وہ وہاں کا رہنے والا ہے۔ ان تینوں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر تبلیغ شروع کر دی اور پھر کہا کہ شام میں عیسائی بغاوت کر دیں تو کم از کم اس ملک پر عیسائیت کی حکمرانی ہو سکتی ہے۔ اس عیسائی نے ان کی تائید کی اور پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور وہ کیا کرنے آئے ہیں۔ بن سامر نے اسے بتایا کہ وہ اسی مشن پر آئے ہیں اور وہاں خفیہ طور پر یہ کام کریں گے۔ اس شخص نے ان سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ہرقل اور مقوقس اور بنیامین اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں۔ بن سامر نے اسے وہ ساری بات سنا دی جو جاسوس بنیامین کو سنا چکے تھے، اور بن سامر کو ایک دوست کے ذریعے یہ ساری رپورٹ ملی تھی۔ اس نے ان سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھ لیں، جن میں ایک یہ تھی کہ رومی فوج کس حالت میں ہے اور ان کے جرنیل کیا کرتے ہیں۔ بن سامر خود فوجی تھا اور اس نے بنیامین کے ہاں جا کر بھی بہت سی باتیں سنی تھیں، اس لیے وہ سب کچھ اس شخص کو بتا دیا۔ ایک رات بن سامر جہاز کے عرشے پر گیا۔ رات چاندنی تھی۔ عرشے پر ٹہلتے ٹہلتے یہی شخص نظر آیا۔ اسے شک ہوا یہ وہ آدمی نہیں، لیکن وہ بالکل وہی آدمی تھا۔ بن سامر نے سوچا کہ اس کی شکل و صورت سے ملتی جلتی شکل و صورت کے 2 آدمی بھی تو ہو سکتے ہیں۔
لیکن اسے کچھ شک سا ہوا۔ اس نے قریب ہو کر اس شخص کو دیکھا۔ بن سامر کو شک ہوا کہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ بن سامر کو اس نے بتایا تھا کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اور دو مسافر اس کے قریب ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ تم تو کہتے تھے کہ مسلمان نہیں ہو، بن سامر نے اس سے پوچھا، لیکن تم تو نماز پڑھ رہے ہو۔ میں درویش آدمی ہوں، اس نے کہا۔ خدا کی عبادت فرض ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی طرح سے عبادت کی جائے۔ میں مسلمانوں والی نماز نہیں پڑھ رہا، میں اس طریقے سے خدا کو یاد کر رہا ہوں۔ بن سامر کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا اور وہ آدمی اسے ٹالتا رہا۔ آخر بن سامر وہاں سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ شخص عیسائی نہیں مسلمان ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا اور رائے یہ دی کہ اس قسم کے آدمی عموماً جاسوس ہوا کرتے ہیں اور یہ شخص مسلمانوں کا جاسوس ہی معلوم ہوتا ہے۔ اگلے ہی روز انہوں نے مسافروں سے تصدیق کروائی کہ یہ شخص مسلمان ہے اور عربی ہے۔ یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ جاسوس ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ آدمی مسلمان تھا اور جاسوسی کے لیے ہی مصر بھیجا گیا تھا۔ اس رات عرشے پر جو دو آدمی اس کے قریب نماز پڑھ رہے تھے وہ اس کے ساتھی تھے۔ تفسیرات لکھنے والے تاریخ نویسیوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان تینوں کو کس نے مصر بھیجا تھا۔ بن سامر کو زیادہ غصہ اس لیے آ رہا تھا کہ اس مسلمان نے اس سے بہت سی ایسی باتیں پوچھ لی تھیں جو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ان باتوں سے ہی بن سامر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص جاسوس ہی ہو سکتا تھا۔ بن سامر نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس مسلمان مسافر نے اسے کس طرح دھوکہ دیا ہے۔ اس کے دوست بھی جذباتی اور جنونی تھے، عقل سے تو سوچتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت موقع دے کر اس مسلمان کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ کر سمندر میں پھینک دیا جائے۔ بن سامر نے کہا کہ اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو آج رات ہی ہو جائے۔ میرے ساتھ اس کی بڑی اچھی بات چیت ہے، بن سامر نے کہا۔ میں اسے کہوں گا کہ چلو عرشے پر چل کر بیٹھیں تو وہ فوراً چل پڑے گا۔ اسے ایسی جگہ کھڑا کریں گے جہاں کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کام رات کو کریں گے۔ ہم اسے سمندر میں دھکیل دیں گے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا اور جہاز آگے ہی آگے چلتا جائے گا۔ بن سامر اسی شام اس مسلمان جاسوس سے ملا اور بڑی بے تکلفی سے دوستانہ محبت کا اظہار کیا۔ اسے کہا کہ آج رات وہ اس کے پاس بہت دیر بیٹھنا چاہتا ہے۔ مسلمان نے اس سے پوچھا کہ کوئی خاص بات ہے یا ویسے ہی اوپر جا بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے بہت سوچا ہے، بن سامر نے کہا۔ میں آخر مان گیا ہوں کہ تم درویش ہو اور خدا کو راضی رکھنے کا تم نے اپنا ہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ تم عالم اور دانشور معلوم ہوتے ہو، مجھے اپنا شاگرد سمجھ لو اور آج رات یہ راستہ مجھے بھی سمجھا دو اور دکھاؤ۔ میں دراصل پریشان حال آدمی ہوں، شاید خدا مجھ سے بہت ناراض ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی کی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ جس وقت کہو گے اوپر چلے چلیں گے، مسلمان نے کہا۔ کہو گے تو ساری رات تمہارے ساتھ اوپر بیٹھا رہوں گا۔ بن سامر نے اس مسلمان کو وہ وقت بتایا جس وقت مسافر اپنی اپنی جگہوں پر سو جایا کرتے تھے۔ مسلمان نے یہ وقت قبول کر لیا اور کہا کہ وہ اس وقت اوپر آ جائے گا۔ بن سامر دوڑا گیا اور اپنے دوستوں کو بتایا کہ آج رات شکار خود ان کے جال میں آ جائے گا۔ اس کے دوست بہت خوش ہوئے اور اس مسلمان کو سمندر میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے۔